السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے شیرین سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلی خیر مرادیں پوری کریں سوائے نجمہ کے۔ جی ہاں، ستارہ یاسین اپنے ٹائم پہ پہنچ گئی ہیں، ان کا پاؤں جلا ہوا ہے اور یہ ملاک کی ہیپی برتھ ڈے ہے، فرسٹ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو جل گئے ہیں۔ یہ نینا نے آج بڑا غلط ٹائٹل لگایا تھا کہ ہم گھبرا گئے، اور شاہ رخ کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا۔ پھر ان کے ابا جی نے بھی جو بات کری ہے وہ بھی بڑی عجیب کر رہے ہیں، ستارہ یاسین کو استعمال کر کے سلمیٰ کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ آج بھی شروع ہو گئے ہیں سلمیٰ پہ، یعنی کہ اب نئی کنٹروورسی آ رہی ہے سلمیٰ پہ، پوک کرنے کے کوئی جواب دے اور کنٹروورسی آئے اور پھر نئے سرے سے بات کی جائے، جو کہ نہایت ہی بری بات ہے۔ اب سب لوگوں کو اگر ستارہ یاسین کوئی بات لائی تھی وہ خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرے تو ان کو رہنے دیا جائے۔ اب شاہ رخ نے اور نینا نے معافی مانگ لی ہے، لیکن ان کی معافی بھی عجیب قسم کی ڈرامائی انداز ہے جس پر کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا، کیونکہ کون سی بات سچ ہے؟ پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی، گواہی دی تھی، یا گواہی کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ اور انداز سے، جس انداز سے انہوں نے گواہی دی تھی اور جس انداز سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، دونوں ایک بہت کنفیوژن ہے کہ جیسے کسی نے ان کو ہینٹر مار کے زبردستی گلوایا جا رہا ہے، تو کسی بات پہ ان کا یقین نہیں کیا جاتا۔ ان کی ظاہر ہے جو سلمیٰ یاسین کی طرف کے لوگ بھی کہہ رہے تھے نینا معافی مانگ لو، جان چھوڑاؤ اور کام کرو، کیونکہ اور سننے میں آیا ہے کہ بڑی باجی نے یعنی کہ سلمیٰ نے ان کو ڈیل ہوئی ہے کہ آپ معافی مانگے، زندگی کو الگ تھلگ سے گزارے، جو مدعا تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ اپنے کام سے کام رکھے۔ تو اس حوالے سے کتنی سچائی جو ہے، لیکن کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ معافی مانگ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بات اپنی جگہ ہی قائم ہے۔ لیکن چلیں ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، لیکن جس طرح سے اس معافی کو استعمال کیا جا رہا ہے، پہلے خود آنا، پھر شاہ رخ کو لے کے آنا، اور آج پھر ٹائٹل اتنا خطرناک لگانا کہ دل ہلا دینے والا واقعہ، اور پھر اندر کچھ بھی نہیں، وہ ایک جن جنات پہ یہ لوگ آج کل بہت چل رہے ہیں۔ ادھر دلبر بھی کوئی مزار پہ گیا تھا۔ میں یہ بتا دوں ہمارے چاہنے والوں کو کہ مسلمان جو ہے صرف دعا جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، کسی مزار پہ جا کے دعا مانگنا، وہ مرادیں کسی کی پوری نہیں کرتے، وہ تو بیچارے خود دعا کے اور اپنی معافی کی، مغفرت کے لیے محتاج ہیں۔ ہم ان کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ادھر جا کے دعائیں مانگتے ہیں وہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہت کمزور لوگوں کا، یعنی کہ اپنے کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ایک بزرگ کی شخص کی قبر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آ کے لوگ پیسے دیتے، نذرانہ دیتے ہیں، اسے ان کا کاروبار چلتا ہے، ایک کاروباری کام ہے۔ لیکن مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ باقی جو دنیا سے چلے گئے انسان، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، بھی یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے آج کل دلبر نے نجمہ کو چھیڑا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی میاں کی دوسری شادی کروانے کا کانٹریکٹ لے کر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے منہ کو ڈالر لگ گیا ہے۔ کبھی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اب جو ہے کبھی باپ سے لڑائی کروا دیتی ہے، اور اب دیکھو اپنی شادی کی تیاری کرنے آیا ہے، جہاں بیٹی ابھی ہنی مون منا رہی ہے، وہاں ماں اپنے شوہر کی شادی کرانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو اب اس نے پہلا ٹائٹل لگایا تھا ایک آوارہ گلی کے آوارہ کتے کو جواب، پھر چند گھنٹے بعد وہ جو ہے چینج کر دیا گیا، اور الحمدللہ فاطمہ آ رہی ہے، مطلب آ رہی ہے۔ کل تو آپ نے ویڈیو میں بتایا نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے آ رہی، تو لوگوں نے کھول کے دیکھا یہ کیا بات ہوئی، لیکن وہ جو ہے وہ وہیں سے مل کے کراچی جا رہی تھی، کچھ ایسا سین تھا۔ یعنی کہ اب آپ ٹائٹل پہ بھی نا غلط آپ انفارمیشن دے رہے ہو اور اندر جاتے ہیں تو کچھ نہیں، تو بڑا برا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب کے نا جو ہینٹر تھے نا، سب کی پٹائی کی جائے، ہمارے جذبات سے کھیلتے، ہمارے ٹائم سے کھیلتے۔ وہ کہتی ہوں نا میں، فدو لوگ ہم پڑھے لکھوں کو فدو بنا رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے۔ یہ ہماری ناکامی ہے بہت بڑی ناکامی، شرمندہ ہونا چاہیے، یعنی کہ مطلب گاؤں کے لوگ۔ اچھا اب میں یہاں ایک بات کو، یقیناً نجمہ اور یہ لوگ ستارہ یاسین کی فیملی ہمیں فدو بنا رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم بن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ریئیکشن دینے والا، اس کی بچیوں کو، نجمہ کے بچوں کو، ان کی فیملی کو یہ کہنا ہے آپ گندے لوگ ہیں، مٹی والے ہو، گوبر میں بیٹھنے والے، اس طرح کے لفاظ بھی اچھے نہیں لگتے۔ بے شک ہمیں نجمہ کی ہے اس کی اسٹوری کے ساتھ نہیں دیتی، لیکن مطلب یہ کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ گاؤں کا ماحول کیا ہوتا ہے، کچے گھر ہوتے ہیں، ان کا سونا چاندی ہیرا جو ہے نا، ان کی مال مویشی ہوتے ہیں، ان کا گھر میں چاول آتے ہیں، دالیں آتی ہیں، ان کو کوٹتے ہیں، یہ ان کی محنت ہے۔ اب اس محنت کرنے والوں کے کپڑے اچھے نہیں ہو سکتے، پاؤں پہ گوبر کے اچھی چپلیں نہیں ہوتی، اب ان کو تنقید کا نشانہ کرنا برے لفظوں سے۔ ایک سسٹر ہیں، ان کا چینل پتہ نہیں کیوں بند کرنے والے اسلام آباد کی اتھارٹی نہیں بند کرتی، ان کی زبان کو صحیح نہیں کرتی،
ان کو اس طرح کے لفظ استعمال کرنا، گوبر والی یہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ اگر آپ پسند نہیں کرتے تو مت دیکھو۔ ہاں چلاکیوں وغیرہ پہ بات کر سکتے ہو، لیکن ان کی لائف زندگی کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے گوبر کو انجوائے کر سکتے ہیں ہم دیکھ کے، کیونکہ زندگی ویسی ہی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ابا جی سعودی عرب سے آئے تھے، ستارہ یاسین کے گھر سے صاف ستھرے ماحول سے آئے تھے، اب ان کی بچیاں پاؤں لے کے جاتے، انہوں نے بھی ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھایا۔ تو آپ سمجھیں ایک بندے نے ابھی صفائی کروائی اور آپ گوبر والے پاؤں لے کے کیوں ان کے گھر جاتے تھے؟ آپ ایک بالٹی رکھ لیتے، پہلے پاؤں دھوئے اندر جائیں۔ یہ آپ سے ہوا نہیں ہے، باپ کے خلاف ہوئی نہیں کیا؟ یہ بس کہانی چلا رہی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں اس خاندان میں۔ ڈیڈی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اپنے گھر پہنچ گئے، پیچھے سے فاطمہ کی آواز آئی، نہ فاطمہ گھر چھوڑ کے گئی، نہ لڑائی جھگڑا، کچھ نہیں ہے، اچھی باتیں نہیں ہے، ہونا یہی تھا، میں تو یہی کہہ رہی تھی، لیکن آپ بات نہیں مانتے، آپ کو جو نا لڑائی جھگڑا پسند ہے۔ ڈیڈی پہنچ گیا، بچوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کھانا اس کو ٹائم پہ ملا، اور اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کے ہوتا تھا میاں بیوی، کیا بات نہیں کرتے ہوں گے؟ بس سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ جو فاطمہ کا ریئیکٹ تھا جو تھا، اور بس یہ کہ آپ لوگ اب زیادہ ٹائم لگا کے اب فاطمہ کی بھی ویڈیو دیکھیں، دوسری فاطمہ کی بھی ویڈیو دیکھیں، ادھر الشبہ کی دیکھیں، یہ بیوقوفی بنایا گیا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، سب کو پکڑ کے نا پیسوں کی کمی ہے نا، رومت یتیم خانے اناتھ آشرم چلے جائیں، وہاں پہ زندگی، کچھ جو بوڑھے ہیں وہ اولڈ ایج پہ ہوم میں چلے جائیں، انہیں یتیم خانے پہنچا تو زندگی بڑی سکون گزرے گی۔ اور جی، اور یہ جو ہماری ستارہ ہیں، تارا جی ہیں، یہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارتی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، میں اس لیے محنت کر رہی ہوں۔ بھائی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جن کے ماں باپ دنیا میں ٹکا بھی چھوڑ کے نہیں گئے نا ایک پیسہ، ان کے بچے بھی یتیم خانے میں بڑی اچھی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم رکھے، ہوس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر آپ بہت کچھ کما لیا، اگر نہیں ہے تو یتیم خانے میں پلنے والے بچے تو عام گلیوں میں پلنے والے بچوں سے اچھے پل رہے ہیں، تو وہ بھی ادارہ کھلا ہوا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ مین چیزوں پہ آپ کام کا فوکس کریں، اچھی تعلیم تربیت دیں، اور خاندان والوں سے مل کے چلیں۔ کنٹروورسی پھر مجھے لگ رہا ہے تیار ہو رہی ہے، یہ اکبر فیملی کی طرف سے، یہ اس نے پکڑ لیا ہے اپنے شاہ رخ، اور یہ جو آج کل ہے نا اپنا دلبر تو بڑا ہی تیز آدمی ہے یار، دیکھو اب بار بار سلمیٰ کو ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی بنا رہی ہے، چپ ہے، اسے چپ نہیں رہنا چاہ رہا۔ اور جی ان کے ابو نے بھی بات کی تھی، میں نے تو بھائی ایسی بات کی تھی، میرے بچے یوں یوں ہیں، سب کچھ سلمیٰ کا کیا دھرا ہے، یا سلمیٰ کا کیا دھرا ہے، اب تم اتنے جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے بچوں نے معافی مانگ لی نا، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہے، کہ ہم بھی یہ کہہ رہے چلو جی جو کچھ تھا معافی مانگ لو، اپنا چہرہ بچاؤ، اب اس کے بعد جس کو زخم لگے نا شیرنی کو، اس کو مت چھیڑو برائے مہربانی، یہ آپ کی سب سے التماس ہے، ورنہ پھر وہی گندگی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن، مسجدیں اتنی کم اہم نہیں ہوتی کہ کوئی ادھر بیٹھ کے کوئی بات کر لے اور 10 بندے آ کے ایویں جھوٹ بول دیں یا سچ بول دیں، جو بھی ہے، لیکن جس نے جو کہا ہے وہ اتنا اسے پوک کر کے ابھارا نہ جائے۔ آپ سے مہربانی ہے، التماس ہے، ہمیں بھی سننے ریئیکشن دینے والوں کو بھی زندگی آرام سے گزارنے دیجیے۔ اور یہی سب کچھ ہے، یہی میری دل کی آواز ہے ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آج، اور جس طرح وہ ٹائٹل لگاتے ہیں آوارہ کتے کو، ایک گلی کے آوارہ کتے کو جواب دینا، پھر بدل دیا انہوں نے، خیر کیونکہ بھی آوارہ کتا بولے گا نا دل بھر پھر جو سنائے گا نجمہ کو، کنٹروورسی لانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بھی مزہ آنے لگا نا، ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ان کی کنٹروورسی نہ دیکھیں، ان کی اصل ان کے درمیان دیکھا جائے نا، ستارہ یاسین جب وہ آیا سے بات کرتی ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ رکھ کے بچے بولتے ہیں، اچھا لگتا ہے، پھر ان کے نا لوگ اچھے لگتے ہیں، یا سلمیٰ اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی، وہاں تو سکون ملتا ہے۔ تو یہی 2 اچھی ویڈیو وہ لوگ بنا رہے ہیں، باقی تو سارے کنٹروورسی میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساجد بھائی کے سر پہ بال دے، پیٹ کو چھوٹا کر دے، جو اتنا پی پی کے مفت کا کھا کے بڑھ رہا ہے، اور پھر بھی سوچتے ہیں گھر میں ٹریٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، واک کریں اس کے بعد، لیکن پھر بھی باغ پہ جانا ہے، اس کو تو اب دکھائی نہیں رہے، فضول کا پیسہ خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت روشنی دے، کیونکہ جو ان کو کما کے دیکھ رہے ہیں، وہ تو مر رہے ہیں، کپڑے اپنی عزتیں اتار رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اور یہ چیزیں لا کے دکھاتے 2 دن، پھر موٹے پھر بھی ہو رہے ہیں، سر سے گنجے پھر بھی رہے، پیٹ پھر بھی نکلا جاتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں 2 منٹ لگ جاتے ہیں، 2 منٹ تک ان کا پیٹ اندر آتا ہے، پھر خود ہی اندر آتے ہیں، اور بچے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کچھ شرم کرو ساجد بھائی، 2 بیویوں کے شوہر اور پیٹ تمہارے نکل رہے ہیں اللہ حافظ، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔